اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ غور کریں یہ کتاب کس جاو جلال کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، اوپن ہو رہی ہے، اور اس کا کانفیڈنس لیول چیک کریں، دیکھیں کہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب آپ اوپن کر رہے ہو، جو اس کو پڑھنے لگے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ اپنی سچائیاں خود منوا لیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ جو سابقہ امتیں ہیں یعنی جیوز اور کرسچن، ان کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنی ہٹ درمی، حسد اور بغض سے اور اپنی ضد کی وجہ سے اس نبی کو نہیں مان رہے اور ساتھ اس کتاب کو نہیں مان رہے، ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نبی کون سا نبی ہے، اور یہ اس نبی کی پروفیسیز، پیشین گوئیاں وہ تورات اور انجیل میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں بیان ہوا ہے کہ نبی امی کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں اس طرح وہ جانتے ہیں جن کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل میں موجود تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں۔ ھدی للمتقین، یعنی یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہ ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ جو ڈر جائے اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی قرآن سے اس شخص کو نصیحت کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اس شخص کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، الہامی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان کہ مر کے اپنے رب کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ ہماری جو اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو ان کو رزق دیا نا، ایمان والوں کو، ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے ہم نے جو ان کو دیا ہے، کہیں یہ اکڑ نہ جائیں، ان میں تکبر ہی نہ آ جائے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے کہ میں کیا ہے، میں تو سارے کا سارا اللہ ہی ہے۔ اب جس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرا خرچ کیا ہوا مال مجھے لٹانا ہے قیامت والے دن، یعنی ایک اگر روپیہ خرچ کریں گے تو 700، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ میں جتنا چاہوں اس کو بڑھا کر آپ کو، یعنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا۔ جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا خرچ کرے گا دوسروں پہ؟ قرآن نے بتایا کہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنی مقصد، اپنی خود غرضی کے لیے نہیں ہے کہ مجھے لوگ میری واہ واہ بلے بلے کریں گے اور میری تعریف کریں گے،
کیا بات ہے جی، کتنا یہ خرچ کر رہا ہے، کتنا سخی ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کیا، نیت ہماری یہ نہ ہوئی، تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اس دنیا میں تو ہمیں عزت مل جائے گی، لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے۔ بخاری مسلم میں ہے، ایک حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کر لیا، باقی وہ تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک قبر ہی میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال ہیں، باقی 2 مال اور رشتہ دار ہیں، یعنی مال اور رشتہ دار جو ہے وہ قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والوں کی ایک اور نشانی ہے والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، اے نبی جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے میں نازل کر چکا ہوں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اعمال ہمارے اگر اس قابل نہ ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نہ خرچ کیا مال، اور نہ ہی ہم غیب پہ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کیا، اور قرآن پاک کا صحیح علم نہ حاصل کیا، اور نہ دوسروں کو ڈلیور کیا، اگر ہم نے اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے لیے مال خرچ کیا، اور اپنی بلے بلے واہ واہ کے لیے ہم دنیا میں زندگیاں بسر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات جو نازل فرمائی ہیں، اس نے کامل مومنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ متقی ہیں۔ متقی جو ہیں وہ ان کو راہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے دکھا دے گا۔ کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے جو ڈر جانے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، یعنی اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس کو بطور امانت جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس کی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا بھی وقت یہاں رہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہا ہے، بے شک دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں دائم کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ ہمیں برحق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔